بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور انتہا پسندی پر صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت تشویش پائی جاتی ہے۔ خودکش حملوں کا سلسلہ پاکستان میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس صورتحال میں کچھ عرصہ پہلے سوات میں نظام عدل ریگولیشن کے نفاذ کا اعلان کیا گیا اور اس پر بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر سوات میں پاکستان کے عام قانون سے مختلف ایک دوسرا قانون نافذ کیا جائے گا اور نظام عدل کے نام پہ ایک نیا عدالتی نظام رائج کیا جائے گا تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو وہی لوگ یہ نظام پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی نافذ کرنے کا مطالبہ کریں گے؟ تو اس اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر زاہد خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب آفتاب عالم ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سوات بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب سید علاؤدین صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، سوات کے علاقے مٹا سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ ہیں سمر بن اللہ، اینتھروپولوجسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ زاہد خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ میرے سامنے اس وقت نظام عدل ریگولیشن 2009 کا مسودہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نفاذ سے سوات میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے میر صاحب، یہ جو 99 والا اس سے پہلے 94 والا ہوا تھا، اور آپ کو یہ لمبا میں نہیں چاہتا ہوں پیچھے، لیکن یہ سٹیٹس تھے اور سٹیٹس میں جو قانون تھے وہ بہت سپیڈی اور کوئکلی جسٹس تھی۔ کیسے کتنے حد تک صحیح تھے یا نہیں تھے اس پہ تو بات نہیں کرتا ہوں، لوگ ان کی عادی تھے۔ جب ہمارے لا چلے گئی تو یہ آپ کو پتا ہے کہ سالوں ہاتھ ساتھ چلتی ہے، لوگ تنگ آ گئے، اور جب سفیان احمد والا 90 میں اس نے یہ جو اپنے تحریک شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور اس کو فالوور بن گئے۔ وہ لوگ آج ملیٹنٹس نہیں ہے لیکن اس کے فالوور ضرور ہے۔ تو ہمارے جو مذاکرات ہوئی تھی سفیان احمد صاحب سے ہوئی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جی ہم چونکہ یہ ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کا مطالبہ ہے، اگر یہ آپ لوگ نافذ کر دیں تو یہ اس میں بہتری آ جائے گی اور لوگ مطمئن ہو جائیں گے، اور یہ جو سٹرگل ملیٹنٹ شروع ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اس بنا پہ چونکہ 99 والا اور 94 والا ایک مسودہ آلریڈی موجود تھا، اس میں ہم نے جو 2009 والا ہے اس میں کچھ چینجز کیے، باقی اس میں کوئی چینجز نہیں ہے۔ خاصی آپ سیول جو تحصیل میں جو بیٹھتا ہے سیول جج تو اب اس کو قاضی کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد ہم وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو دارالقضاء یا دارالقضاء اس کو کہا جاتا ہے، مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں اور ٹائم فریم اس میں ہم دے رہے ہیں، لمٹ کروا رہا ہے کہ جو لوگوں کا ایک مطالبہ ہے اور یہ عام پولیس کا مطالبہ ہے کہ ہمیں جلدی اور سستا انصاف ملنا چاہیے، تو ہم نے اسی بنا پہ یہ نیا جو 2009 جس کو ہم کہتے ہیں ریگولیشن نظام عدل، یہ ہم وہاں پہ انشاءاللہ لاگو کریں گے جب صدر صاحب دستخط کرے گا، اور امید ہے کہ دیکھیں کہ جس دن سے معاہدہ ہوا ہے یا ان کے ساتھ ایک لفظ نامہ کیا تو سوات عام لفظ کے لیے پرامن ہے۔ عام لفظ بازاروں میں بھی جاتے آتے ہیں، اس طرح کی نہیں کہ جو ایک خون کے سوا کوئی، آپ نے خود بھی گئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، تو اس صورتحال میں اور اس کی ابھی اس کی صورتحال میں فرق ہے۔ جی آفتاب عالم صاحب، آپ سوات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، وکیل کی حیثیت سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سوات کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایتاً تو سب شکریہ ادا کرتے ہیں جب آپ بلا لیتے ہیں کسی کو اپنے کمنٹس دینے کے لیے، لیکن میں جیو کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہ 2.5 سال سے جو کچھ سوات میں یہ اور ملاکنڈ ڈویژن میں جس جہنم سے لوگ گزر رہے ہیں، تو مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے، اگر یہ میں نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی کہ نہ کوئی دیندار لیڈر ہمارے پاس آیا ہے ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور نہ کوئی دنیا دار، نہ کوئی سیکولر آیا ہے اور نہ کوئی مذہبی، بلکہ وہ اس وقت بھی وہ اس ماحول سے اپنا پولیٹیکل مائلیج حاصل کرتے، لیکن میڈیا اور بالخصوص جیو یہ ان دنوں بھی ہمارے ساتھ سوات میں کرا تھا جب موسیٰ خان خیل کا قتل ہوا، بہت بروٹلی اس کو مرڈر کیا گیا، تو میں سوات کی طرف سے، سوات کے لوگوں کی طرف سے اور وکیلوں کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اصل مسئلہ سب سے پہلے تو یہ میں ذمہ داری سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ سوات میں اور ملاکنڈ ڈویژن میں جو اپرائزنگ چل رہی ہے 2.5 سال سے، یہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی، ون آف دی فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر لوگ عدالتوں کے
میں مقدموں کی طوالت سے تنگ تھے، یہ ہر جگہ تنگ ہے، لیکن یہ ایکچولی ریئیکشن ہے 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے ان کے پاکستان میں جس طرح اپنے لوگوں کے خلاف ظلم اور زیادتی شروع کی ہے، تو میں یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ سوات میں بالخصوص اور نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور پورے ملک میں یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ جہاں تک لا کا تعلق ہے تو ہم نے وکیلوں کے، سوات کے وکیلوں کی طرف سے کل جلوس بھی نکالی ہے اور یہ ڈیمانڈ کیا ہے 3 days ڈیڈ لائن دیا ہے پریزیڈنٹ زرداری کو، اور آج اس سلسلے میں میں سینٹ کے چیئرمین سے بھی ملا ہوں اور میں نے اس سے پہلے گورنر اور لا منسٹر اینڈ WFP سے بھی گزارش کی ہے کہ خدا کے لئے لوگوں سوات کے لوگوں پر ترس کھاؤ اور جو ریگولیشن جو فریقین جس پر ایگری ہو چکے ہیں خدا کے لئے اس کو فوراً نافذ کر لو۔ اگر یہ 3 دن میں نافذ نہیں ہوا تو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں جو وہاں امن ہے، یہ امن جس کو میں لل کا نام دے سکتا ہوں، یہ طوفان سے پہلی ایک خاموشی ہے اور یہ باقی نہیں رہے گا۔ جی علاؤدین صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو ابھی تک پریزیڈنٹ صاحب نے اس ریگولیشن پہ دستخط کیوں نہیں کیے؟ اصل میں جی آپ کو یاد ہوگا کہ صوبہ سرحد میں جب وزیر اعلیٰ نے ان کے ساتھ صوفی محمد اور ان کے ساتھی جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو امن امان کا وہ کرنا ہے کہ وہ واپس لوٹائیں، اس کے بعد جو ہے ہمیں جب پتہ چلے کہ یہ واقعی امن امان ہو گیا اور طالبان کوئی تشدد وغیرہ نہیں کر رہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو سائن کریں گے اور ایگریمنٹ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ صدر صاحب کے پاس آیا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ سائن ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو ہم اس کے لیے بولیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ہو۔ سمر بن اللہ، آپ نے کافی عرصہ سوات میں گزارا بھی ہے، آپ ریسرچ بھی کر رہی ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، موجودہ صورتحال جو ہے اس میں زاہد خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جب سے صوفی محمد صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے تب سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں گی؟ حامد صاحب، میرے خیال میں تو جی بالکل ایک ڈینائل کا سچویشن ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب تب سائن کریں گے جب ان کو یہ ایشورٹی ہوگی کہ اب امن آ گیا ہے، لیکن آپ کسی بھی وہاں کے کسی بھی عورت سے کسی بھی مرد سے بات کریں تو سچویشن مزید پہلے سے زیادہ بری ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کبل کے علاقے میں منگولے کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں ایک 17-18 عمر کی لڑکی کو باقاعدہ پبلکلی کوڑے پڑے ہیں۔ مطلب یہ اس سب اگریمنٹس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پبلک میں اس کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے، جو کہ بہت جلد یوٹیوب پہ بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے کیونکہ لوگ اس ویڈیو کو بنا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو جی میں صرف یہ کوئی کوارڈینیشن پروونشل فیڈرل حکومت میں نہیں ہے، اور جہاں تک ڈینائل کی بات آتی ہے تو اس کے سب سے زیادہ وکٹمز میرے نزدیک وہاں کی الٹیمیٹلی عورتیں ہوں گی۔ جیسے کہ اس لڑکی کو مارا گیا، ہم کس ریلیجن کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس شریعہ کے برانڈ کو کر رہے ہیں؟ مولانا صوفی محمد کی لیگل آئینی کیا سٹیٹس ہے جس کے ساتھ یہ اتنا سب کچھ بات چیت ہو رہی ہے؟ اور یہ وہ ریلیجن جو کہ جس میں اللہ تعالی کے نام تواب رحیم کے ہیں، تو ہم اس طرح کے ایگزامپلز پبلکلی پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، اب تو ہم سب کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ ان کا اپر ہینڈ ہے، یہ ایک ہے ڈیفیٹ، جو کہ پہلے ہم پرابلم کو مانیں گے تو آگے حل ہوگا۔ مطلب مجھے حیرت، آپ سولوشن بتائیے کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ سولوشن یہ ہونا چاہیے تھا جی، آئی ایم شیور میں کوئی اسٹریٹجک اس کی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ان کو اگر انہوں نے یہ اپر ہینڈ دیا ہے، یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ یہ پشاور میں بھی شروع ہو گیا، یہ آگے بھی سپریڈ ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے جب کرمنلز ہیں جو کہ قانون کو توڑ رہے ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا بات چیت ہم کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جنہوں نے کرائمز کمٹ کیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا نام انٹرنیشنلی بدنام کیا ہے، ان کو آپ نے اب ڈیسیژن میکنگ، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف